ان الصفا والمروة من شعائر اللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا خطیب الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ تمام تعریفیں اس رب کائنات کے لیے جس نے مٹی کے پتلے کو مسجود ملائک بنا دیا، جس نے انسان کو قلم کے ذریعے علم عطا فرمایا۔ تمام تعریفیں اس رب کائنات کے لیے جس نے آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر بھیج دیا، جس نے ابراہیم علیہ السلام کو آزر کے خاندان میں بھیجا، جس نے جناب اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی کی رگڑ پر آب زمزم بہا دیا۔ تمام تعریفیں اس رب کائنات کے لیے جس نے نوح علیہ السلام کے بیٹے کو طوفان میں غرق کر دیا اور کشتی نوح کو طوفان میں غرق نہیں ہونے دیا۔ تمام تعریفیں اس رب کائنات کے لیے جس نے جناب یعقوب علیہ السلام کو 40 سال بعد بینائی عطا فرما دی، جس نے یوسف علیہ السلام کو شاہ مصر بنا دیا۔ اور تمام تعریفیں اس رب کائنات کے لیے جس نے فرعون کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کروا دی۔ تمام تعریفیں اس رب کائنات کے لیے جس نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا، جس نے الیاس علیہ السلام کو جنت میں بھجوا دیا۔ تمام تعریفیں اس رب کائنات کے لیے جس نے میرے اور آپ کے آقا کو یتیم دنیا میں بھیج کر یتیم پرور بنا دیا۔ اللہ کریم کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اس نے آج کے دن ہمیں جمعہ کا دن عطا فرمایا، یوم العرفہ کے دن ہمیں جمعہ عطا فرمایا۔ حج کے دن اللہ تعالیٰ نے یہ خوبصورت بابرکت دن عطا فرمایا، ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم اس دن اللہ کے گھر میں آ کر اللہ کا ذکر کریں اور اپنے رب کو راضی کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بعد بے شمار درود و سلام اس ہستی پاک پر جو ہمارے درود کے محتاج نہیں ہیں بلکہ اللہ اور اس کے فرشتے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام نازل فرما رہے ہیں۔ آج 9 ذوالحجہ ہے مکہ شریف میں، آج یوم العرفہ ہے، آج حجاج کرام عرفات کے میدان میں ہیں اور مناسک حج ادا کر رہے ہیں۔ یوم العرفہ کی کتنی شان ہے میں بیان کروں گا، لیکن اس سے پہلے ابھی آپ نے حضور پر درود پاک پڑھا تو سارے دوست نہیں پڑھ رہے تھے۔ ایک دفعہ آج کے دن کو یاد کریں کہ یہ کون سا دن ہے۔ اس دن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 گھنٹے مسلسل ہم جیسے گناہگاروں کے لیے تپتی دھوپ میں حضور ہاتھ بلند کر کے ہم جیسے گناہگاروں کے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہے۔ آج کے دن حضور 4 گھنٹے مسلسل اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے، اے رب کریم میری گناہگار امت کو بخشش عطا فرما۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جو نہ بولے ہم غریبوں کو رضا، یاد ان کی اپنی عادت کیجئے۔ وہ نبی ہمیں دنیا میں آئے تو آتے سال امت کو یاد کیا، اللہ کے رسول طائف کے بازار میں ہیں تو امت کو یاد کر رہے ہیں، حضور کوہ صفا پر ہیں تو امت کو یاد کر رہے ہیں،
عرفات کے میدان میں ہیں امت کو یاد کر رہے ہیں، معراج پر گئے تو امت کو یاد کر رہے ہیں، حج کا موقع ہے تو امت کو یاد کر رہے ہیں، حتیٰ کہ دنیا سے جا رہے ہیں، وصال کا وقت قریب ہے تو امت کو یاد کر رہے ہیں۔ اور ایک صحابی فرماتے ہیں، حدیث پاک ہے کہ جب میں نے حضور کو لحد میں اتارنے کے بعد میں لحد میں ایک دفعہ گیا آخری مرتبہ، تو میں حضور کی زبان پاک سے یہ سن رہا تھا کہ حضور اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے تھے، اے رب کریم میری گناہگار امت کو بخشش عطا فرما۔ تو وہ نبی جو پوری زندگی ہم جیسے گناہگاروں کو، غافلوں کو نہیں بھولے، کیا ہمیں ان پر کثرت سے درود نہیں پڑھنا چاہیے؟ جو نہ بھولے ہم غریبوں کو رضا، یاد ان کی اپنی عادت کیجیے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ ان کی یاد اپنی عادت بنا لیں، یعنی حضور پر کثرت سے درود پاک پڑھا کریں۔ ایک دفعہ مل کر اس نیت سے درود پاک پڑھیں کہ ہم حضور کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکتے، لیکن ہم حضور پر کثرت سے درود پڑھ سکتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خطیب الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ آج میں آپ احباب کے سامنے چند گھڑیاں حج کے حوالے سے گفتگو کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ حج اسلامی عبادات میں سے چوتھی عبادت ہے جو مسلمانوں پر فرض کی گئی ہے۔ پہلی عبادت جو مسلمانوں پہ فرض کی گئی ہے وہ نماز ہے، دوسری عبادت روزہ ہے، تیسری عبادت زکوٰۃ ہے، اور چوتھی عبادت حج ہے۔ پہلی عبادت کون سی ہے؟ دوسری روزہ، تیسری زکوٰۃ، اور چوتھی؟ چند دوست تو جواب دے رہے ہیں، باقی خاموش ہی ہیں۔ جب کوئی تقریر کر رہا ہوتا ہے تو تقریر کرنے کے بھی کوئی طریقے ہوتے ہیں اور سننے کے بھی کوئی طریقے ہوتے ہیں۔ وہ ایک عالم دین گئے نا کہیں بیان کرنے، تو وہ بیان کرنے لگے تو مجمع خاموشی سے سن رہا ہے، کوئی جواب نہیں دے رہا، آواز نہیں آ رہی۔ عالم دین کہنے لگے، میں یہاں بیان کرنے آیا ہوں، آپ سننے کے لیے آئے ہیں، بیان کرنے کا بھی کوئی طریقہ ہے، وہ طریقے مجھے پتہ ہیں، سننے کے بھی کوئی طریقے ہوتے ہیں، وہ آپ کو پتہ ہونے چاہیے۔ تو ایک بزرگ اٹھے اور کہنے لگے، مولوی صاحب لگے رہو، سانو تواڈے تے اعتبار ہے۔ تو آپ لوگ اعتبار تو کرتے ہوں گے، لیکن سننے کے بھی کوئی طریقے ہوتے ہیں تاکہ بیان کرنے والا دل جمی سے اور ذوق سے بیان کرتا رہے اور سمجھانے کی کوشش کرے۔ تو اسلام میں پہلی عبادت ہے نماز، دوسری عبادت ہے روزہ، تیسری عبادت ہے زکوٰۃ، اور چوتھی عبادت جو اسلام میں فرض کی گئی وہ حج ہے۔ اگر کوئی حج کا منکر ہو تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ حج کرنا فرض نہیں ہے یا حج کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ اسلام میں حج فرض کیا گیا ہے اور حج نص قطعی سے ثابت ہے، اس کا ثبوت ملتا ہے۔ حج ہے کیا؟ لغوی معنی ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا، کسی جگہ کا ارادہ کرنا کہ فلاں جگہ جانا ہے۔ لیکن اصطلاح شریعت میں حج کا کیا معنی ہے؟ خاص دنوں میں خاص طرح کے کپڑے پہن کے خاص عبادت کے لیے جانا حج کہلاتا ہے۔ اب وہ خاص دن کون سے ہیں؟ 8 ذو الحجہ سے لے کر 13 ذو الحجہ تک وہ خاص ایام ہیں۔ اس کے علاوہ خاص کپڑے کون سے ہیں؟ احرام باندھ لینا، اپنے رنگ برنگے کپڑے، مہنگے کپڑے اور بناؤ سنگار والے کپڑے اتار دینا، اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق احرام باندھ لینا۔
2 سفید چادریں باندھ لینا، یہ وہ خاص کپڑے ہیں۔ اور خاص جگہ کون سی ہے؟ حج گجرات میں نہیں ہو سکتا، پاکستان میں حج نہیں ہو سکتا، یا کسی بڑے سے بڑے ولی کے پاس، نبی کے پاس بھی چلے جائیں، حج نہیں ہو سکتا۔ حج وہیں ہوگا جہاں اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے۔ حج کس جگہ ہوگا؟ سب سے پہلے 8 ذو الحجہ کو حاجی مینا کی طرف جاتے ہیں، اور مینا میں ظہر کی نماز ادا کی جاتی ہے، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، اور پھر 9 ذو الحجہ کی فجر کی نماز ادا کی جاتی ہے۔ یہ 5 نمازیں مینا میں ادا کرنا اور رات گزارنا مینا میں، یہ سنت ہے۔ اس کے بعد 8 ذو الحجہ کے بعد 9 ذو الحجہ صبح فجر کی نماز مینا میں پڑھنے کے بعد حاجی مینا سے عرفات کی طرف جاتے ہیں۔ یہ عرفات کون سا میدان ہے؟ عرفات کی کتنی شان ہے، کتنا اعلیٰ مقام ہے۔ عرفات وہ جگہ ہے جہاں 300 سال کے بعد آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ جناب آدم علیہ السلام اور حوا کی یہاں ملاقات ہوئی 300 سال کے بعد، اور میدان عرفات ہی وہ جگہ ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ ابراہیم کو بتاؤ کہ حج کیا ہے، میدان عرفات میں بتایا گیا۔ جناب امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ عرفات میں جانا اتنا ضروری ہے کہ انسان کچھ ایسے گناہ کرتا ہے کہ جو گناہ کہیں معاف نہیں ہوتے سوائے اس کے کہ وہ عرفات میں جا کے قیام کرے۔ جب وہ حج کے ایام میں عرفات میں جائے گا تب بھی اس کے گناہ معاف ہوں گے، اس کے علاوہ وہ گناہ معاف نہیں ہوتے۔ تو عرفات کی اتنی شان ہے، اور آج کے دن یوم العرفہ میں عرفات کے میدان میں بہت سے اولیاء تشریف لاتے ہیں اور انبیاء بھی تشریف لاتے ہیں۔ کتب میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ آج کے دن جناب خضر علیہ السلام اور جناب الیاس علیہ السلام بنفس نفیس اپنی ذات کے ساتھ، جسم کے ساتھ میدان عرفات میں تشریف لے کر آتے ہیں۔ تو میدان عرفات کوئی عام میدان نہیں، بڑی شانوں والی جگہ ہے، وہاں اللہ کے نبی تشریف لے کر آتے ہیں۔ تو حجاج کرام میدان عرفات میں جاتے ہیں اور نماز ظہر وہاں ادا نہیں کی جاتی، نماز ظہر عصر کے ساتھ ادا کی جاتی ہے، یعنی تاخیر کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، عصر اور ظہر ملا کر پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد مغرب تک یہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حجاج کرام دعا کرتے رہیں، کیونکہ وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ علماء بیان فرماتے ہیں جو اس گھڑی میں میدان عرفات میں رکا، تھوڑی دیر قیام کیا اس نے، وہ حاجی کہلائے گا۔ وہ شخص جو آج کے دن میدان عرفات میں قیام کرے، وقوف کرے، وہ حاجی کہلائے گا۔ اس کے بعد حجاج کرام جب مغرب ہو جاتی ہے، غروب آفتاب ہو جاتا ہے، تو وہاں سے مزدلفہ کی طرف چلتے ہیں۔ مغرب میدان عرفات میں نہیں پڑھی جاتی، مزدلفہ کی طرف جاتے ہیں، اور جب مزدلفہ میں پہنچ جاتے ہیں تو مغرب اور عشاء کو اکٹھا پڑھا جاتا ہے۔ اب یہاں ہمارے کچھ حاجی یہ نہیں جانتے کہ نماز اکٹھے کیسے پڑھنی ہے۔ الحمدللہ میں بھی ایک دفعہ حج پر حاضر ہوا ہوں، اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی ہے، تو وہاں حاجیوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ مغرب اور عشاء اکٹھے کس طرح پڑھنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ طریقہ سنیں کہ سب سے پہلے مغرب کے فرائض ادا کیے جاتے ہیں، اس کے بعد عشاء کے فرائض ادا کیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد مغرب اور عشاء کی اکٹھے سنتیں ادا کی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد رات جو ہے وہ مزدلفہ میں قیام کیا جاتا ہے، وہاں سے کنکریاں اکٹھی کی جاتی ہیں۔ پھر مزدلفہ سے اگلے دن یعنی 10 ذو الحجہ کو حاجی مزدلفہ سے مینا کی طرف جاتے ہیں،
اور وہاں رمی جمرات کرتے ہیں، یعنی شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے جب اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے لے کے جا رہے تھے، پچھلے جمعے میں میں نے بیان کیا، تو جناب ابراہیم علیہ السلام کو روکنے کے لیے، بہلانے کے لیے شیطان آ گیا، اور شیطان نے چاہا کہ میں روک لوں کسی طریقے، یہ قربانی نہ ہو۔ تو اس جگہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے کنکریاں اٹھائیں اور شیطان کی طرف ماری، شیطان بھاگ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی یاد کو تازہ کرنے کے لیے امت مسلمہ کے لیے ضروری کر دیا کہ جب بھی حاجی آئیں وہ آ کر رمی جمرات کریں۔ اسی طرح پھر رمی جمرات کرنے کے بعد قربانی کی جاتی ہے۔ قربانی کرنے کے بعد پھر سر کے بال جو ہے وہ اتروائے جاتے ہیں، منڈائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر احرام کی جتنی قیود ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ تو ہم لوگ تو حج پہ نہیں جا رہے، ورنہ میں اور تفصیلاً بیان کرتا کہ ارکان حج کیا ہیں۔ بس اتنا جان لیں کہ منا میں جانا، عرفات میں قیام کرنا، پھر مزدلفہ میں جانا، اس کے بعد قربانی کرنا اور سر کے بال اتروانا، احرام اتار لینا، اور پھر آخری طواف زیارت کرنا اور سعی کرنا، یہ حج کہلاتا ہے آسان الفاظ میں۔ بس دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم حج کی سعادت اپنا سکیں۔ حضور نے فرمایا جس کے پاس استعداد ہو اور وہ حج نہ کرے، اس کا خاتمہ نصرانی یا یہودی ہو کے ہو، یعنی خاتمہ ایمان پر نہ ہو۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس استعداد ہوتی ہے لیکن پھر بھی حج نہیں کر پاتے۔ حضور نے فرمایا جس شخص نے استعداد ہونے کے باوجود حج نہ کیا، وہ نصرانی یا یہودی ہو کے مرے۔ اور اس کے برعکس جن لوگوں کے پاس استعداد نہیں، پیسے نہیں، وہ ذرا خوشی سے، دل جمی سے یہ بات سنیں۔ مسلم شریف کی حدیث مبارک ہے، روز محشر اللہ تعالیٰ چند لوگوں کو کہے گا کہ تم لوگ بغیر حساب کتاب ویسے ہی جنت میں چلے جاؤ۔ وہ لوگ کہیں گے اللہ کریم ہم نے ایسے اعمال تو نہیں کیے، ہم لوگوں نے نیکیاں تو اتنی نہیں کیں، تو بغیر حساب کتاب ہمیں جنت میں بھیج رہا ہے۔ اللہ کریم فرمائے گا جب حاجی حج کے لیے جاتے تھے تمہارے دل میں جو تڑپ پیدا ہوتی تھی اس تڑپ کے بدلے میں تمہیں جنت عطا کی جا رہی ہے۔ اللہ کرے کہ اللہ وہ تڑپ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ حدیث مبارک مسلم شریف کی حدیث ہے، بغیر حساب کتاب اللہ تعالیٰ جنت عطا فرما دے گا۔ تو ہم لوگ حج پہ تو نہیں گئے لیکن ہمارے دل میں تڑپ ہے، اللہ کریم سے دعا ہے اس تڑپ کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت عطا فرما دے۔ حج کا مقصد رب کی رضا کا حصول ہے، اللہ کو راضی کرنا حج کا مقصد ہے۔ رب نے کہا منا میں چلے جاؤ، حاجی سوال نہیں کرتے، منا میں چلے جاتے ہیں۔ رب نے کہا یہ کپڑے پہن کے نہیں جانے، خاص کپڑے 2 چادریں لو وہ پہن کے جاؤ، حاجی سوال نہیں کرتا، خوش دلی سے اللہ کی بارگاہ میں چلا جاتا ہے۔ پھر حکم ہوتا ہے عرفات میں چلے جاؤ، حاجی سوال نہیں کرتا، کوئی شکوہ گلہ نہیں کرتا کہ اب کہاں جائیں، حاجی عرفات میں چلا جاتا ہے، وہاں سے مزدلفہ میں چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ رمی جمرات، پتھر اٹھا کر اس دیوار پر مارو، اس جگہ پر مارو۔ حاجی بغیر کسی شکوے کے پتھر مار رہا ہے۔ رب تعالیٰ حکم فرما رہا ہے کہ طواف کعبہ کرو۔ اب یوں تو کوئی اعتراض کر سکتا تھا کیا فائدہ ہے ایک کوٹھڑی کا طواف کرنا، لیکن حاجی عشق کی انتہا پر ہوتا ہے، اور رب کو راضی کرنے کے لیے سوال نہیں کرتا بلکہ جو محبوب چاہتا ہے وہ کرتا جاتا ہے۔ حکم ہوتا ہے 7 چکر لگاؤ، وہ چکر لگا رہا ہے۔ پھر فرماتا ہے سعی کرو، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا پہ آؤ۔ حاجی سوال نہیں کرتا بلکہ رب کو راضی کرنے کے لیے وہ سعی بھی کر رہا ہے۔ تو رب کی رضا کے حصول کے لیے حاجی سوال نہیں کرتا بلکہ یہ چاہتا ہے کسی طرح میرا رب مجھ پر راضی ہو جائے۔ ہم لوگ حج پہ تو نہیں جا سکے لیکن ہم رب کو یہاں نہ راضی کر لیں۔ کیا خیال ہے، رب یہاں راضی نہیں ہوتا؟ رب یہاں بھی راضی ہو جاتا ہے۔
یوں تو حج کرنا فرض ہے صاحب استعداد پر، لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کے پاس پیسے ہوں آپ نہ جائیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، جس کے پاس استعداد ہے وہ ضرور جائے، فرض ہے۔ لیکن ہم نہیں جا سکے، ہمارے پاس استعداد نہیں تھی یا ہمارے پاس اور مسائل تھے، ہم نہیں گئے۔ ہم یہاں رب کو راضی نہ کر لیں؟ کیا رب یہاں راضی نہیں ہوتا؟ کیا یہاں حج کا ثواب نہیں مل سکتا؟ جن جن کے والدین زندہ ہیں، حیات ہیں، آج وہ گھر جا کر خوش دلی سے پیار سے اپنے والدین کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ ان کو مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور جن کے والدین زندہ نہیں، وہ آج ان کی قبروں پر جائیں، ان کو ایصال ثواب کریں اور ان کی قبروں کو خوش دلی سے اس نیت سے دیکھیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ حضور نے فرمایا کسی امتی، میرے امتی کی مدد کر دو، اللہ تمہیں حج کا ثواب عطا فرما دے گا۔ کسی کو گلی میں کوئی کانٹا ہے وہ اٹھا دیں، پتھر ہے وہ اٹھا دے، کسی کو کوئی سڑک پار کروا دے، چھوٹے چھوٹے اعمال کر کے آپ رب کو راضی کر سکتے ہیں۔ ہم لوگ حج کی تو چاہ کرتے ہیں، لیکن ہم یہاں رہ کے رب کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہم جہاں موجود ہیں یہاں رہ کے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اللہ تعالی ہمیں اپنی رضا عطا فرمائے اور اپنے آپ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جناب عبداللہ بن مبارک تبع تابعین میں ہیں اور فقیہ ہیں، بہت بڑے محدث ہیں۔ آپ نے فرض حج کر لیا، فرض حج کرنے کے بعد آپ حج کا ارادہ رکھتے تھے، جیب میں 300 دینار ہیں، 300 دینار لے کر بازار گئے کہ حج پہ جانے کا سامان خرید لوں۔ دوست احباب بھی ساتھ جا رہے ہیں، دوست احباب سامان خرید رہے ہیں کہ جناب عبداللہ بن مبارک آپ تھوڑا سا سائیڈ پہ ہٹے دکان سے، ایک گلی میں دیکھا ایک عورت ہے، اس کے ہاتھ میں چھری ہے، اس عورت کو دیکھا وہ چھری لے کر چل رہی ہے۔ آپ کو تفتیش ہوئی کہ یہ عورت کہاں جا رہی ہے، حیران ہوئے کہ اس نے ہاتھ میں چھری پکڑی ہے، جا کہاں رہی ہے۔ آپ نے دوستوں کو چھوڑا اور اس عورت کے پیچھے جانے لگے۔ یوں تو جاسوسی کرنا منع ہے، لیکن آپ نے اس نیت سے کہ یہ عورت کسی کو نقصان نہ پہنچائے، آپ اس کے پیچھے پیچھے گئے۔ جا کے دیکھا کہ وہ عورت ایک مردہ بھینس کا گوشت اتار رہی ہے، بھینس مردہ ہے، وہ عورت اس کا گوشت اتار رہی ہے۔ آپ اور حیران ہوئے کہ ایک مردہ بھینس کا گوشت اتار رہی ہے، اس کے پیچھے پیچھے جانے لگے۔ وہ ایک تنگ گلی میں گئی، اپنا گھر آیا، اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کون ہے؟ اس نے کہا میں تمہاری ماں ہوں۔ دروازہ کھولا گیا، وہ عورت اندر گئی۔ جناب عبداللہ بن مبارک گھر کے باہر کھڑے ہو کے سن رہے ہیں کہ اندر آواز کیا، بات چیت کیا چل رہی ہے۔ اندر 3-4 بچیوں کی آواز آ رہی تھی، اماں تم آ گئی، تم آ گئی، کیا لے کر آئی؟ وہ عورت رونے لگی اور کہنے لگی بیٹا مجھے کھانے کے لیے تو کچھ نہیں ملا، لیکن مجھے ایک مردہ جانور ملا، تم ایسا کرو اس مردہ جانور کا گوشت کھا لو۔ ساتھ وہ عورت کہنے لگی بیٹا حضور کی حدیث مبارک ہے، حضور نے فرمایا ہے کہ جب تمہیں مرنے کا خوف ہو، جب تم مرنے لگو، یعنی اتنا خوف ہو کہ اگر تم کچھ کھاؤ نہ تو مر جاؤ گے، تو پھر تم مردہ جانور کھا لو۔ تو اس عورت نے کہا ہمارے پاس کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے، آج 4تھا دن ہو گیا کچھ کھایا نہیں، بیٹا ایسا کرو اس کو بناؤ اور کھا لو۔ جناب عبداللہ بن مبارک نے دستک دی، وہ عورت باہر آئی۔ آپ نے کہا اپنی بچیوں کو مردہ گوشت کھلا رہی ہو، مردہ جانور کا گوشت کھلا رہی ہو؟ اس نے کہا عبداللہ تم بڑے فقیہ ہو، محدث ہو، بہت بڑے استاد ہو، لیکن مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ آج 4تھا دن ہو گیا میں اپنی بیٹیوں کو کچھ کھلا نہیں سکی، جبکہ میری بیٹیاں سید زادیاں ہیں، ان کا باپ ایک سید تھا جو کہ اس دنیا سے چلا گیا، وہ جو پیچھے سامان چھوڑ کے گیا، پیسے چھوڑ کے گیا، وہ ختم ہو چکا ہے۔ آج 4تھا دن ہو گیا انہوں نے کچھ kھایا نہیں، اب تم بتاؤ میں کیا کروں؟ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میرے پاؤں سے زمین نکل گئی، میں اتنا پریشان ہوا کہ اللہ کے رسول کی صاحبزادیاں ہیں، حضور کے خاندان کی شہزادیاں ہیں، اور 4 دن ہو گئے ہیں کچھ کھایا نہیں۔
4 دن سے بھوکی ہیں اور آج ایک مردہ جانور کا گوشت کھا رہی ہیں۔ آپ کہتے ہیں میں نے دل میں ارادہ کیا کہ میں حج پر نہیں جاؤں گا، میرے پاس جو 300 درہم دینار ہیں میں ان کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اب کہتے ہیں میں بازار گیا، جا کے کپڑے لیے، آٹا لیا اور آٹے میں نے بقایا پیسے رکھ دیے۔ 300 درہم جو سارے بنتے تھے، آٹا، کپڑے اور پیسے، میں ان کے گھر گیا اور جا کے میں نے وہ پیش کیا اور میں نے ان سے کہا میرے لیے دعا فرمائیے گا۔ اب کہتے ہیں جب میں نے ان کو وہ پیش کیا تو ان کی چھوٹی بیٹی دعا کرنے لگی، اے ہماری مدد کرنے والے، اللہ کرے تیرا حشر ہمارے نانا کے ساتھ ہو۔ آپ کہتے ہیں میں وہ دعا لے کر گھر واپس آ گیا، بڑا پریشان، میرے سگے بھائی جا رہے ہیں لیکن میں نہیں جا سکا۔ آپ کہتے ہیں حج کے ایام آئے، دوست چلے گئے، احباب چلے گئے، حج کرنے لگے۔ جب یوم عرفہ آیا، عرفات کا دن، مجھے یاد آنے لگی کاش کبھی میں بھی چلا جاتا۔ حج کا دن آیا، میں بڑا پریشان، وقت گزر گیا۔ چند دن بعد وہ قافلے واپس آئے، آپ کوفے میں رہتے تھے۔ چند دن بعد وہ قافلے کوفہ واپس آئے تو آپ قافلے والوں کو ملنے گئے۔ قافلے والوں کو جا کر کہنے لگے میرے لیے دعا کرو کیونکہ تم حاجی ہو، حاجی کی دعا اللہ قبول فرماتا ہے، حاجی کی شفاعت اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ حاجی اگر کسی کے لیے دعا کر دے اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ میرے لیے دعا کرو، میں حج پہ نہیں جا سکا، تم میرے لیے دعا کرو گے شاید اللہ مجھے بھی معاف فرما دے۔ آپ نے فرمایا جب میں نے ان قافلے والوں سے اتنا کہا تو وہ غصہ ہونے لگے، وہ کہنے لگے عبداللہ کیسی بات کرتے ہو، مینا میں تم ہمارے ساتھ تھے اور اب تم کہہ رہے ہو کہ میں گیا نہیں، میرے لیے دعا کرو۔ آپ پریشان ہو گئے، میں مینا میں تھا، میں تو یہاں کوفے میں موجود تھا۔ آپ گھر واپس آ گئے۔ 2 دن بعد ایک اور قافلہ آیا، آپ ان قافلے والوں سے ملے اور یہی کہا میرے لیے دعا کرو۔ انہوں نے بھی آگے سے یہی جواب دیا، عرفات میں تم ہمارے ساتھ تھے، رمی جمرات تم نے ہمارے ساتھ کی ہے اور تم کہتے ہو کہ تم ہمارے ساتھ نہیں تھے، تم حج پہ نہیں گئے۔ آپ بڑے حیران ہوئے، پریشان ہوئے، یہ ہو کیا رہا ہے۔ آخر آپ جناب ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے گھر گئے، مبارک دینے کے آپ حج پر گئے تھے۔ آپ جب ربیع بن سلیمان کے گھر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، آپ باہر آئے، عرض کرنے لگے حضور بڑی مبارک ہو کہ آپ حج پر گئے تھے، آپ میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی حج کی توفیق عطا فرمائے، میرے بھی اللہ گناہ معاف فرمائے۔ آپ فرماتے جب میں نے ربیع بن سلیمان کو اتنا کہا تو آپ نے ایک تھیلی میرے ہاتھ میں پکڑائی اور مجھے کہا عبداللہ کیسی باتیں کرتے ہو، روضہ رسول کے سامنے تم نے مجھے یہ تھیلی دی تھی، تم نے مجھے کہا تھا یہ میری امانت رکھ لو، اب تم کہہ رہے ہو میں گیا ہی نہیں، یہ کیسی بات ہے۔ اب رونے لگے، تھیلی پکڑی اور گھر آ گئے، پریشان ہے یہ ہو کیا رہا ہے۔ اب فرماتے ہیں میں نے عشاء کی نماز ادا کی، نماز ادا کرنے کے بعد میری آنکھ لگ گئی، میری ظاہری آنکھیں بند ہوئیں کہ دل کی آنکھیں کھل گئیں، ایک دم سے روشنی آنے لگی، ہوائیں چلنے لگیں، خوشبوئیں آنے لگیں، میں نے پلک جھپکی، خواب میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول تشریف فرما ہیں، حضور مسکرا رہے ہیں۔ اب کہتے ہیں میں رو رہا تھا اور حضور کے قدموں سے لپٹ گیا، میں نے کہا یا رسول اللہ سمجھ نہیں آ رہی۔ حضور نے فرمایا عبداللہ کیا اور گواہ بھیج دوں یا مان گئے ہو؟ حضور نے فرمایا عبداللہ اور گواہ بھیج دوں یا مان گئے ہو؟ جناب عبداللہ حضور کے قدموں میں گر گئے، رونے لگے، یا رسول اللہ سمجھ نہیں آ رہی۔ حضور نے فرمایا اس دن جب تم نے میری شہزادیوں کو حج کے پیسے دے دیے تھے، اس دن ان کی دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کیا، وہ فرشتہ تمہاری شکل میں رب تعالیٰ نے اسے حکم دیا کہ حج کر کے آؤ، وہ حج کر کے آیا، تمہارے دوستوں سے وہ فرشتہ ملا، ان کی ملاقات تمہارے دوستوں سے ہوئی، اس لیے تمہارے دوست کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ تمہارے سے ملاقات ہوئی ہے۔ جناب عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے نہیں پتا تھا، آپ اتنے کریم ہیں، حضور آپ اتنے رحیم ہیں، آپ نے مجھے دنیا میں بدلہ دے دیا، میں نے حج نہیں کیا لیکن حج کا ثواب مل گیا۔ حضور نے فرمایا عبداللہ غور سے سنو، قیامت تک
جب تک حج ہوتا رہے گا وہ فرشتہ حج کرتا رہے گا، تمہیں ثواب ملتا رہے گا۔ اب رہی بات پیسوں کی، تم نے 300 دینار میری شہزادیوں کو میری آل کے لیے قربان کیا، وہ تھیلی دیکھ لو، تم نے 300 دینار دیے، میں 600 دینار واپس کر رہا ہوں۔ جناب عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں حضور نے اتنا فرمایا اور تشریف لے جانے لگے۔ حضور جب جا رہے تھے تو ایک کلمہ بار بار ادا کر رہے تھے، وہ کلمہ کیا تھا ذرا دل کے کانوں سے سنیں۔ حضور نے فرمایا من عاملنا رابحا، من عاملنا رابحا، جو ہمارے ساتھ کاروبار کرتا ہے وہ کبھی نقصان میں نہیں جاتا بلکہ وہ فائدہ ہی فائدہ پاتا ہے۔ من عاملنا رابحا، من عاملنا رابحا، من عاملنا رابحا، جو میرے ساتھ کاروبار کرتا ہے وہ نفع پاتا ہے، نقصان نہیں پاتا۔ آپ نے فرمایا میری آنکھ کھلی، میں نے وہ تھیلی دیکھی، 300 درہم دینار میں نے لگائے تھے، اللہ کے رسول نے 600 کر کے واپس لوٹا دیے۔ ڈوب سکتی نہیں طوفان کی طغیانی میں، جس کی کشتی ہو محمد کی نگہبانی میں، جس کی کشتی ہو محمد کی نگہبانی میں۔ حضور دنیا میں بھی اجر عطا فرماتے ہیں، آخرت میں بھی اجر عطا فرماتے ہیں۔ اس کے بعد عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 60 حج ادا کیے۔ اس واقعے کے بعد 60 حج عبداللہ بن مبارک نے ادا کیے۔ ایک حج پہلے کیا تھا اور اس کے بعد 60 اور کیے۔ تو حضور دنیا میں بھی اجر عطا فرماتے ہیں، آخرت میں بھی عطا فرماتے ہیں۔ اس سارے واقعے سے ہمیں کیا درس ملتا ہے؟ ہمارے پاس اتنی استعداد نہیں تھی کہ ہم لاکھوں روپے لگا کے حج پر جاتے، لیکن ہم اپنے ارد گرد دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی ماڑا تو نہیں ہے، کوئی مسکین تو نہیں ہے جس کی ہم مدد کر سکیں۔ اپنے محلے میں، اپنے علاقے میں دیکھیں جس کی ہم مدد کر سکیں۔ لاکھوں روپے تو ہم نہیں دے سکتے، لیکن اس عید کے موقع پر ہم انہیں کچھ اچھے کپڑے لے دیں، کچھ کھانے کا انتظام کر دیں۔ کیا پتہ ہم کسی کے لیے کوئی بھلائی کریں، کپڑے لے دیں، کھانا لے دیں، اس کی دعا کے بدلے اللہ تعالیٰ ہمیں حج کا ثواب عطا فرما دے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ آپ عمل کر کے دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ کیسے اس کا اجر عطا فرماتا ہے۔ اپنی گفتگو کو یہیں سمیٹ رہا ہوں، انشاءاللہ اس موضوع پر پھر کبھی مکمل تفصیلاً گفتگو کروں گا۔ پیغام آج کا دل پر نقش کر لیں کہ اگر ہم حج پہ نہیں جا سکتے، اللہ تعالیٰ نے اس دفعہ ہمیں توفیق نہیں دی تو کوئی بات نہیں، ہم یہاں رہ کر اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں۔ ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ کھلا ہے، وہ تو ہمیں بلا رہی ہے، اس کی رحمت تو ہماری طرف متوجہ ہے، لیکن ہم ہی ہیں جو دنیا میں غافل ہیں۔ رب تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رجوع الی اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو حاجی وہاں حج کر رہے ہیں ان کے صدقے رب تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ حضور نے فرمایا کہ جب حاجی حج کرتا ہے، حج کرنے کے بعد وہ اس طرح ہوتا ہے جس طرح آج ہی اس کی پیدائش ہوئی، یعنی اس کے نامہ اعمال میں ایک گناہ بھی موجود نہیں ہوتا۔ اور حضور نے فرمایا حاجی 400 لوگوں کی شفاعت کرے گا، روز محشر 400 لوگوں کی حاجی شفاعت کرے گا۔ جس کو حاجی کہے گا اے اللہ کریم اس کو معاف فرما دے، اس کو بخش دے، رب تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا۔ اور حج مبروم کا اجر اللہ کے رسول نے فرمایا جس کا حج قبول ہو گیا اس کا اجر صرف جنت ہے، اور کوئی بات نہیں، صرف جنت حج مبروم کا ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حج مبروم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایسا حج جس سے ہمارا رب ہم پر راضی ہو جائے۔ کوئی بھی عمل ہے اس کا مقصد رب کی رضا ہے، اگر مقصد رب کی رضا نہیں، جو مرضی کر لے اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا۔ ایک مرتبہ ایک اللہ کے ولی حرم میں بیٹھے تھے، اس وقت نام میرے ذہن میں نہیں لیکن خلاصہ آپ کو دے رہا ہوں۔ وہ بیٹھے تھے، انہوں نے 2 فرشتوں کو دیکھا،
اور پوچھا، فرشتے آپس میں بات کر رہے تھے، ایک فرشتہ دوسرے کو کہتا ہے اس دفعہ کتنے حاجی آئے؟ وہ کہنے لگے 6 لاکھ حاجی آئے۔ پوچھا قبول کتنے کا ہوا ہے؟ کہا کسی ایک کا بھی قبول نہیں ہوا۔ تو یہ ضروری نہیں کہ وہاں چلے جائیں گے تو قبولیت کی سند مل جائے گی، نہیں، اگر سچے دل سے جائیں گے، اخلاصیت کے ساتھ جائیں گے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے جائیں گے تو ہی قبولیت ملے گی، ورنہ تو پھر جے کر اندر صاف نہ ہوئے تے حج بھی سیر سپاٹا ہوندا۔ حج بھی سیر ہی ہوتا ہے پھر اگر اندر صاف نہ ہو، اور اگر اندر صاف ہے تو پھر یہاں بیٹھ کے بھی اللہ تعالیٰ حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ رب تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اعمال میں رب کی رضا ڈھونڈنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس نے رب کی رضا کو تلاش کیا وہ کامیاب ہو گیا۔ رب تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پرسوں ہم قربانیاں کریں گے، تو قربانی کے حوالے سے بھی میں نے پچھلے جمعۃ المبارک پر آپ کو ایک واقعہ سنایا تھا، ایک دفعہ پھر سنا رہا ہوں، اس نیت سے سنا رہا ہوں کہ ہم اپنے اندر کو بدلیں۔ ہم اعمال تو کرتے ہیں لیکن اعمال میں نیتیں ٹھیک نہیں ہوتی۔ جناب سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک مرید کے گھر گئے، بڑا امیر مرید تھا۔ اس مرید نے کھانے پہ بلایا، برتن لگائے گئے۔ اس مرید نے کہا اپنے ملازم کو جاؤ وہ والے برتن لے کر آؤ، جب میں دوسری دفعہ حج پر گیا تھا وہ برتن لاؤ۔ آپ جلال سے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، کیونکہ تم نے ریاکاری کی، تم نے بتایا لوگوں کو کہ میں دوسری دفعہ حج پہ گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جب تم نے یہ لفظ بولے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دوسرے حج کا ثواب واپس لے لیا ہے۔ رب کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ تو آج ہم جب قربانیاں کر رہے ہیں تو قربانی میں یہ سوچیں کیا ریاکاری تو نہیں ہے؟ اور ذرا ایک چیز کا جواب اپنے دل سے پوچھیں، جب ہم فیس بک پر قربانی کی تصویریں لگاتے ہیں تو کس لیے لگاتے ہیں؟ کیا رب کو راضی کرنے کے لیے لگاتے ہیں کہ رب راضی ہوگا فیس بک پہ تصویر لگانے سے؟ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم بھی قربانی کا، ہمارا بھی پتہ چلے۔ اپنے آپ کو بدلیں۔ نیک اعمال تو الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہم کرتے ہیں، لیکن اپنی نیتوں کو بھی ٹھیک کریں، کیونکہ اگر نیت ٹھیک نہ ہو، میں نے پہلے بھی شعر سنایا آپ کو، جے کر اندر صاف نہ ہوئے حج بھی سیر سپاٹا ہوندا۔ اللہ تعالیٰ اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔